گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً 2 لاکھ کرانے کی دکانیں بند ہوئی ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ جیسے ہی سامان بک کرتے ہیں اس کے 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ یہ کمپنیاں گروسری سے لے کر سبزیاں، پھل، پلاسٹک، سارے سامان، گھریلو استعمال کے سارے سامان فروخت کرتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز آن نیوز میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہمارے ملک میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے جو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مختلف کاروبار کرتی ہے۔ کوئی گروسری اسٹور لگاتا ہے جو اپنے پاس پڑوس میں ہی دیکھ سکتے ہیں، کوئی میوہ فروشی کرتا ہے تو کوئی سبزیاں فروخت کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی کاروبار ہیں جن کی دکانیں ہمارے پاس پڑوس میں ہی واقع ہوتی ہیں، یہ سارے چھوٹے کاروبار کہلاتے ہیں۔ ان کی صورتحال کیا ہے، خاص طور پر کرانے کی دکانوں کی کیا صورتحال ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو سو بہت نقصان دہ ہے، ہر چیز آن لائن ہو گیا آج کل، کرانے کا آئٹم ہو، فروٹ کی دکان رہن دو، اور جو بھی کاروبار والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سو بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں نقصان ہی چاہنا صاحب، آپ لوگوں کو کیا ہے نقصان تو ہو رہا سمجھو نہیں کرنے آن لائن سے، ان کے بعد ہر چیز آن لائن ہو گیا آج کل، کرانے کا آئٹم آن لائن ہو گئی، بسکٹ آ گئی، چاکلیٹ آ گئی۔ ہمارے ملک میں تقریباً 1,30,00,000 کرانے کی دکانیں ہیں، یعنی رجسٹرڈ کرانے کی دکانیں۔ ان میں سے زیادہ تر دکانیں ٹائر 2 اور ٹائر 3 سٹیز یعنی دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں ہی واقع ہیں۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں کا مطلب ہے یہ میٹرو سٹیز سے ہٹ کر، میٹرو شہروں میں یہ کم ہی پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً 2 لاکھ کرانے کی دکانیں بند ہوئی ہیں۔ ان میں سے میٹرو شہروں میں سب سے زیادہ 90,000 دکانیں یعنی تقریباً آدھا سے زیادہ دکانیں میٹرو شہروں میں بند ہوئی ہیں۔ یہ وہ دکان ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، یعنی تقریباً آدھی دکانیں میٹرو شہروں میں ہی بند ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح ٹائر 2 شہروں میں 60,000 دکانیں بند ہوئیں اور ٹائر 3 شہروں میں 50,000 کرانے کی دکانیں بند ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کرانے کی یہ ساری دکانیں رجسٹرڈ تھیں، کروڑوں غیر رجسٹرڈ دکانیں بھی ہیں جن کا کوئی حساب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان چھوٹی دکان مالکان کی زندگی انہی دکانوں پر ہوتی ہے۔ یہ اعداد و شمار میرے نہیں ہیں بلکہ آل انڈیا کنزیومر پروڈکٹس ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے پیش کردہ ہیں، یعنی جو بند ہوئی ہیں دکانیں ان کا ڈیٹا۔ چھوٹے کرانے دکانیں بند ہونے کی کیا وجوہات ہیں، آئیے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ان دکانوں کے بند ہونے کی سب سے اہم وجہ ای کامرس یا کیو کامرس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسی تجارتی کمپنیاں جو اسمارٹ فون کے ذریعے سے، جیسے بلنکٹ ہوا، جیسے زپٹو ہوا، یہ ساری ای کامرس یا کیو کامرس کی کمپنیاں ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ جیسے ہی سامان بک کرتے ہیں اس کے 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، اور پہنچا بھی دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی دکانیں جیسے والمارٹ، جیسے ریلائنس مارٹ، ڈی مارٹ، یہ ساری بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور پھر یہ ریٹیل کمپنیاں ہیں۔ یہ کمپنیاں گروسری سے لے کر سبزیاں، پھل، پلاسٹک، سارے سامان، گھریلو استعمال کے سارے سامان فروخت کرتے ہیں۔ جو لوگ ان بڑی بڑی کمپنیوں کی دکانوں سے خریدی کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں سامان سستا ملتا ہے اور ایک ہی جگہ سارا سامان مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بڑی بڑی دکانوں میں لوگوں کا ازدحام لگا رہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر چیزیں مفت مل رہی ہوں۔ گھنٹوں خریداری میں لگاتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بل پے کرنے کے لیے گھنٹوں صرف کر دیے جاتے ہیں۔ کیو کامرس والی کمپنیوں کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ گھر بیٹھے سامان 5 سے 10 منٹ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔
फ़ोन से यूँ آرڈر کیا، بس سامان لے کر ڈیلیوری بوائے حاضر. لوگوں کو سامان لانے کے لیے گھر سے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس بھی سارا سامان مل جاتا ہے. کمپنیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ڈیلیوری بوائز بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ان کمپنیوں کا ارادہ ہے کہ سامان پہنچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا. مستقبل میں ڈرون کے ذریعے سامان گھر تک پہنچایا جائے گا. اگر یہی ہوگا تو پھر ان میں کام کرنے والے ملازمین کا کیا بنے گا؟ وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے. جس طرح ای کامرس، کیو کامرس اور بڑے بڑے کارپوریٹ ریٹیل بزنس نے چھوٹے کرانے کی دکانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، اسی طرح مستقبل قریب میں ڈرون ان ملازمین کی بھی چھٹی کروا دے گا. ایک کرانہ دکان بند ہونے کا مطلب ہے کہ ایک پورا خاندان بے روزگار ہو جانا ہے، یعنی روزگار سے محروم ہو جانا ہے. ایک چھوٹی دکان میں پورا خاندان کام کرتا ہے. اگر وہ دکان تھوڑی سی بڑی ہوگی تو اس میں ایک نوکر بھی ہوگا. اس طرح کی دکان بند ہونا گویا پورے خاندان کے سڑک پر آ جانے کے مترادف ہے. ایک خاندان جس میں کم از کم 3-4 افراد ہوتے ہیں، گویا ایک دکان بند ہونے سے 4 افراد مسائل کا شکار ہو رہے ہوں گے. اس طرح 2 لاکھ دکانوں کا بند ہونے کا مطلب ہے کہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ افراد پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں یعنی 1,30,00,000 کرانے کی دکانیں کیوں بند ہوئی ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. ایسے افراد جنہیں روزگار یا کسی کمپنی یا صنعت میں ملازمت کے موقع نہیں ہوتے ہیں، وہی افراد کچھ پیسے جمع کر کے یا اپنی جو بچت تھی اس کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان لگاتے ہیں تاکہ زندگی اچھے سے چل سکے. دراصل یہ دکانیں بگڑی ہوئی معاشی صورتحال کی بھی عکاسی کرتی ہیں. ملک میں روزگار کے مواقع نہیں ملنے کی وجہ سے اور اپنے اسکلز کا کسی صنعت یا کمپنی میں استعمال کرنے کا موقع نہیں ملنے کی صورت میں یہ لوگ چھوٹی دکانیں لگا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں زراعت کے بعد سب سے زیادہ معاشی سرگرمیاں انہی کرانہ دکانوں میں ہوتی ہیں. کرانہ دکانیں زراعت کے بعد دوسری سب سے بڑی ملازمت بھی فراہم کرتی ہیں. ایک طرف ان چھوٹے دکانداروں کا دکھ ہے تو دوسری طرف متوسط طبقے یعنی مڈل کلاس فیملیز کا معاملہ ہے، ان کی سہولیات کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر اگر گھر پر کوئی مہمان آ جائے اچانک تو کیا کرتے ہیں؟ اگر گھر میں مثال لے لیں کہ چائے کی پتی نہ ہو یا پھر پھل وغیرہ منگوانا ہو تو سہولت یہ ہے کہ بلنکٹ یا پھر زپٹو کو آرڈر کر دیا جاتا ہے. 5 سے 10 منٹ کے اندر جب تک کہ آپ مہمانوں سے گفتگو کرنا شروع کریں اس بیچ میں یہ آرڈر آپ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے. تو اس صورتحال میں اس سہولت کو بہت سارے لوگ اوائل کرتے ہیں. مہمان گھر پر ہے اور آپ سامان لانے کے لیے باہر جا رہے ہیں تو کیسی عجیب صورتحال ہوگی. تو یہ دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، یعنی جو مہمان آیا اس کے لیے بھی اور جو میزبان ہے اس کے لیے بھی. اسی لیے لوگ سہولت کو ترجیح دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روایتی کرانے کی دکانوں سے لوگ سامان خریدنے کے بجائے کیو کامرس کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کرانہ دکان بند ہونے کی. اندازہ لگائیے کہ چند دن پہلے گزرے تہواروں کے سیزن میں یعنی دیپاولی، دسہرہ وغیرہ، ان کیو کامرس سے کنزیومرز پروڈکٹس کی سیلز میں 250 گنا اضافہ ہوا ہے، یعنی 250% کا اضافہ ہوا ہے. وہی روایتی کرانے دکانوں کی سیلز میں تقریباً 50% کی کمی آئی ہے. ان کے سیلز میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یعنی کیو کامرس میں سیلز کی اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے اس میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، بڑے پیمانے پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. لوگ ڈسکاؤنٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک چیز پر دوسری چیز مفت. جو چیز کرانہ دکان میں 50 روپے کی ہوگی وہ کیو کامرس میں 40 روپے میں مل جائے گی. اس کی کوالٹی، اس کا وزن کیا ہوگا، اس کا مساوی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر لوگ بہت سارے تشویش ظاہر کیے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ موضوع گفتگو نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے صرف نظر لوگ ڈسکاؤنٹ کی طرف راغب ضرور ہوتے ہیں. ای کامرس اور کیو کامرس کمپنیاں کس طرح ڈسکاؤنٹ کرتی ہیں ہمیں نہیں معلوم. اتنا ڈسکاؤنٹ دینے کے باوجود کیا وہ کمپنیاں فائدے میں ہیں؟ سوال یہ ہے.
لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان میں سے اکثر کمپنیاں گھاٹے میں رہتی ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں 100 کروڑ روپے کے نقصان میں چل رہی ہیں. پھر وہ کس طرح ڈیپ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں؟ کیوں اتنے کم داموں پر سامان بیچتی ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے کسٹمر بیس کو بڑھا سکیں. جب کسٹمر بیس بڑھ جائے گا تو وہ خود بخود اس کمپنی کا برانڈ ویلیو بڑھ جائے گا. اسی کسٹمر بیس کی بنیاد پر، برانڈ ویلیو کی بنیاد پر وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو اپنی کمپنی بیچ دیتے ہیں موٹی رقم لے کر، اور اس سے فائدے اٹھاتے ہیں. ایک اور اہم وجہ ڈیپ ڈسکاؤنٹ کی یہ بھی ہے کہ جب کسٹمر بیس بڑھ جائے گا تو اشیاء کی فروخت زیادہ ہوگی، یعنی مقدار زیادہ بکے گی. اس پر فائدہ کم لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کرانے کی دکان میں اگر آپ ایک چیز لے رہے ہیں جو کہ 50 روپے ہے اور وہ 50 کسٹمر کو بیچ رہی ہے اور اس کا فائدہ محض 5 روپے اگر وہ لے رہا ہو تو قیمت زیادہ ہوگی. وہیں کیو کامرس میں وہی چیز، سیم چیز وہ بیچے گا تو 1 لاکھ کسٹمر کو بیچے گا اور زیادہ بکنے کی وجہ سے اس کا فائدہ 1 روپیہ ہوگا، لیکن فائدہ وہ 1 لاکھ لوگوں سے لے رہا ہے مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن مقدار یہاں پر کرانہ دکان میں کم ہوگی. اگر وہ اتنا پیسہ کمانے بیٹھیں گے تو مہینوں لگ جائیں گے. جب برانڈ ویلیو بڑھ جائے گا تو مونوپولی بھی کریٹ ہو جائے گی. اس چیز کو اکنامکس میں پریڈیٹری پرائزنگ کہا جاتا ہے، یعنی قیمت اتنی کم کر دی جائے کہ سامنے والا اس کو برداشت ہی نہ کر سکے، چاہے نقصان کتنا بھی ہو، قیمت گرا دو تاکہ سامنے والا باقی ہی نہ رہے. ایسی صورت میں کسٹمرز تو وہیں جائیں گے جہاں دام کم ہوگا. پھر کیا کیا جائے؟ کیا کسٹمر زیادہ دام لے کر خریدیں؟ کیوں وہ کم قیمت پر ملنے والی چیز نہ خریدیں؟ پھر نفس مسئلہ یہ ہے تو کرانہ دکانوں کا کیا بنے گا؟ سوال یہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ پرائز پر کنٹرول کیا جائے، طے شدہ قیمت سے زیادہ کوئی شے نہ بیچی جائے، اور وہیں یہ بھی خیال رہے کہ اصل قیمت سے بھی کم نہ بیچی جائے. جہاں طے شدہ قیمت سے بیچنا غلط ہے وہیں طے شدہ قیمت سے کم کر کے بیچنا بھی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے بازار میں عدم توازن پیدا ہوگا. پریڈیٹری پرائزنگ سے مونوپولی کریٹ ہوگی. ایک بار مونوپولی کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے قیمتیں گھٹا کر فروخت کرتے ہیں، پھر جب کسٹمر بیس بڑھ جاتا ہے تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. آپ جیو کو ہی مثال کے طور پر لے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں حکومت کو توازن برقرار رکھنے کے لیے قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان چھوٹے دکانداروں کو انفراسٹرکچر فراہم کر کے دے. جس طرح کارپوریٹ کمپنیوں کا قرض معاف کیا جاتا ہے، اسی طرح ان چھوٹے دکانداروں کو، چھوٹے کاروبار کرنے والے کرانے کی دکانوں کو خاص طور پر مدد کرنی چاہیے. ہماری اپنی بھی اس ضمن میں کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اکثر ہم میں سے کم قیمت پر سامان خریدنے کی جستجو میں ان چھوٹے دکانداروں کو بھول جاتے ہیں. ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ چھوٹے دکانداروں کی زندگی کا انحصار اسی دکان پر ہوتا ہے. اسی لیے جو کمائی ہوتی ہے اس سے ان کے پیٹ چلتے ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے. اس کے برعکس ای کامرس یا کیو کامرس یا کارپوریٹ دکانوں کا معاملہ مختلف ہے. وہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کاروبار کرتے ہیں، دولت جمع کرنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں. اس فرق کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا. ایک طرف زندگی کی بقا ہے تو دوسری طرف دولت کمانے کا جنون. اس فرق کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. سامعین، فی الحال اتنا ہی. پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. زعیم الدین احمد کو اجازت دیں. خدا حافظ.